بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن سے ہی اس بات کا علم تھا کہ میری ماں کا شوہر میرا سگا باپ نہیں ہے۔ میری پیدائش کے بعد امی نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ امی کے بارے میں لوگوں کے کہے جانے والے الفاظ اچھے نہیں تھے۔ جب بھی شادی بیاہ میں بڑوں کی محفل لگتی، کوئی نہ کوئی میری امی کی دوسری شادی کا قصہ لے کر ہی بیٹھ جاتا۔ تب میں سچ کی متلاشی تھی، کھیل کود چھوڑ کر کونے خدرے میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ سبھی امی سے کہا کرتے، شاہدہ کیا برائی تھی اسماعیل میں، وہ اچھا بھلا تو تھا، تجھ سے محبت بھی کتنی کرتا تھا، مگر تجھ پر نہ جانے اس یاسین نے کیا جادو کیا تھا کہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگر خود بیاہ کرنا تھا تو کر لیتی، تم عروہ کو اپنے ساتھ کیوں لے کر گئی؟ امی نے تم سے کتنا کہا کہ شاہدہ اس بچی کو چھوڑو ہمارے گھر۔ امی کو تمہارے اس کالے کلوٹے شوہر پر شروع سے ہی شک تھا۔ تب امی چڑھ جایا کرتی تھیں، وہ کہتی اپنے شک اپنے پاس رکھیں، میرا شوہر اس نے عروہ کو اپنی سگی اولاد کا مان دیا ہے۔ تب خالہ کہتی، شاہدہ میرا مشورہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس مرد پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کرنا، یہ تمہیں دھوکہ ضرور دے گا، اپنی بیٹی کی بہت حفاظت کرنا۔ یہ سب باتیں سنتے سنتے میرے دماغ میں پک گئی تھیں۔ میں لاشعوری طور پر اپنے باپ سے دور ہو گئی تھی۔ ایک لائن تھی جو ہم دونوں کے بیچ کھنچ گئی تھی۔ امی بہت زیادہ حسین تھیں، اتنی حسین کہ ان کو دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا، جبکہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ میرا باپ تو بہت واجبی سی شکل کا تھا۔ اگر ایسا انسان بھیڑ میں کھڑا ہو تو سب اس کو نظر انداز کر دیں، اگر وہ اکیلا کھڑا ہو تب بھی اس کی شخصیت یاد نہیں رکھی جا سکتی۔ ایسے میں حیران ہوتی کہ آخر میری والدہ کو اس شخص میں ایسا کیا نظر آیا جو اس سے شادی کر لی۔ میرا سوتیلا باپ کماتا بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ رہی بات ان دونوں کے درمیان محبت کی، مجھے آج تک نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا۔ میرے ابو کی ایک حرکت مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ ہر روز صبح امی سے چھپ کر میرے پاس آتا اور زاروں قطار رو رو کر مجھ سے معافی مانگا کرتا۔ میں ہکا بکا سی ان کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ کبھی کبھار ان سے سوال بھی کر لیا کرتی کہ ابو آپ کس چیز کے لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ تو ابو گھبرا جاتے، کہتے حقیقت بتا دی تو ساری زندگی میں تجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خیر میں تب بچی تھی، مجھے تب ان باتوں کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ جس صبح میری امی ابو کو معافی مانگتے ہوئے دیکھ لیتی، تب ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ جبکہ امی تب مجھے میری نانی اماں کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھیں۔ مجھے نانی کا گھر شروع سے ہی پسند تھا، وہاں میری عمر کی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ ہم سب لڑکیاں مل کر کھیلا کرتی تھیں، ناچ گانا گایا کرتی تھیں، جبکہ ہمیں کوئی روکتا ٹوکتا بھی نہیں تھا۔ میری ایک خالہ کنواری بھی تھی، اس کا نام شانو خالہ تھا، لیکن انہوں نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا تھا۔ آپ سب نے مجھے خالہ نہیں کہنا، جو مجھے خالہ کہے گا وہ میری پارٹی سے آؤٹ ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے انہیں خالہ کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہم ان کی پارٹی سے نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ ان کی سنگت میں ہمیں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ہمیں فلمیں دکھایا کرتی تھیں، ناچ گانا سکھاتی تھیں، لوگوں کو لبھانے کے طریقوں سے بھی آشنا کیا کرتی تھیں۔ یوں ہی ہم سب لڑکیاں جوان ہو گئیں۔ پھر میری خالہ کی بھی شادی ہو گئی۔ میری خالہ نے شادی سے پہلے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی ہے، وہ بھی اپنی اداؤں میں لبھا کر۔ شانو خالہ کے علاوہ ہم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کیا کرتا تھا۔ خیر نانی اماں کے گھر میں رہنے کے بعد جب میں اپنے گھر واپس آتی تو میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ امی نے مجھے اپنے محلے میں کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے نہیں دی، نہ ہی انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی تھی۔ میں سارا دن گھر میں پڑی رہتی یا ڈرامے دیکھتی رہتی۔ شانو خالہ کی سنگت کا اثر میرے دل پر بہت ہوا تھا۔ میں بھی پیار محبت کے سپنے دیکھنے لگی۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، اس پر میری نظر پڑی۔ دل چاہنے لگا کہ شانو خالہ کے بتائے ہوئے سارے گر اس شخص پر آزما کر اسے اپنے دام میں پھنسا لوں، مگر میں امی سے بہت ڈرتی تھی۔ میری امی بہت سخت مزاج عورت تھیں، وہ سارا دن گھریلو ٹوٹکے کر کے خود کو مزید حسین اور جوان بنانے کی کوشش کرتی رہتی تھیں، مگر میری ذرا سی غلطی پر مار کر میرا بھرکس بنا دیا کرتی تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نئے آنے والے لڑکے کا نام شان ہے۔
مجھے وہ بہت زیادہ اچھا لگنے لگا، اس لیے میں نے سوچا اس لڑکے کے ساتھ خط و کتابت کر لیتی ہوں۔ شادی کی عمر تو میری ویسے بھی ہو گئی تھی، ویسے کیا ہی اچھا ہو اگر میری پسند کی شادی ہو جائے، اس لیے اب اپنا زیادہ تر وقت چھت پر گزارا کرتی تھی۔ میں نے خط لکھ کر اپنے پلو سے باندھ رکھا تھا، بس مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب شان ہماری گلی میں سے گزرتا تھا۔ ایک دن وہ وقت آ ہی گیا، میں نے چھت سے اس پر خط پھینک دیا۔ اس نے پہلے وہ خط نیچے سے اٹھایا، پھر ایک بار اوپر نظر کی جہاں میں کھڑی تھی، مسکرا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نیچے آئی، امی مجھے مشکوک سی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، کہنے لگیں عروہ آج اچھے طریقے سے تیار ہو جانا، تمہیں کچھ لوگ پسند کرنے آئیں گے۔ میں امی کی بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ میں جلدی سے بولی کیوں امی، میں کوئی شو پیس ہوں جو لوگ مجھ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ امی کہنے لگیں بکواس بند کرو، جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرنا۔ میرا دل مٹھی میں جکڑا گیا، میں تو بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ امی کی بات ماننا بھی نہیں چاہتی تھی، مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ خیر میں شام کے وقت تیار ہو گئی تھی، دل ہی دل میں یہ دعائیں کرتی رہی کہ اے خدا یہاں بات نہ بن جائے، میرا رشتہ نہ پکا ہو جائے۔ میں جب رشتے والوں کے سامنے گئی مجھے ان سے بڑا خوف آیا۔ ایک عورت تھی اور ساتھ میں بڑی بڑی مونچھوں والے 3 مرد تھے، وہ سب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے آنے کے بعد ڈرائنگ روم میں سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں بہت گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا بات ہے جو سب یوں چلا رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میرے اچانک اٹھانے کی وجہ سے وہ لوگ غصے میں آ گئے ہوں گے۔ سب سے زیادہ غصے میں ابو ہی لگ رہے تھے، ان سب کی آواز بلند تھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو امی نے ابو کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ غصے سے کہنے لگی یاسین تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا، تم نے کتنے اچھے لوگوں کو یوں بے عزت کر کے بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے اقرار سن رہی تھی۔ ابو کہنے لگے وہ لوگ بس نام کے ہی امیر تھے، تم نے دیکھا نہیں شاہدہ، انہوں نے میری ایک بھی ڈیمانڈ پوری کرنے کی حامی نہیں بھری۔ تم فکر نہ کرو، ہماری عروہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان دونوں کی آپس میں بحث جاری تھی، جبکہ میں یہ بات جان کر بہت خوش تھی کہ یہ رشتہ میرے ابو کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا سوتیلا باپ اچھا لگا تھا۔ اس سے قبل تو میرے دل میں اپنے باپ کو لے کر کوئی جذبات نہیں تھے، نہ وہ مجھے اچھا لگتا تھا نہ وہ برا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی شخص کی مانند تھا جو ہر صبح اٹھ کر مجھ سے معافی مانگا کرتا اور بس۔ میرے رشتے کی وجہ سے میرے والدین میں 2 دن تک ناراضگی رہی، پھر ابو نے منت سماجت کر کے امی کو راضی کیا، ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ اب وہ کسی رشتے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ خیر تب تک میں روز یہی دعا کیا کرتی کہ اے کاش میرے لیے کوئی رشتہ آئے ہی نہ۔ خیر وہ دن تو بڑی مصروفیت میں گزر تھی، خط جیسی کوئی چیز پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کھول کر دیکھا تو وہ شان کی طرف سے تھا۔ اس نے خط میں اپنا موبائل نمبر لکھ کر دیا تھا، یہ بھی لکھا تھا کہ تم آج کل رات مجھے فون کرنا اور پھر جو بھی کہنا ہوا کہہ لینا۔ یہ خط و کتابت آج کل کے دور میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اب فکر کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے خط لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، تم کچھ حل نکالو۔ صبح سے شام ہو گئی مگر شان ہماری گلی میں نہیں آیا تھا۔ میں مایوس سی نیچے لوٹ آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک موبائل تھا، وہ بھی ابو کے پاس رہتا، اور میں ابو سے آج موبائل مانگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ انہیں شک پڑ جاتا، پھر وہ لازمی مجھ سے استفسار کرتے کہ تم نے موبائل کا کیا کرنا ہے، آج سے پہلے تو کبھی نہیں مانگا۔ میرے پاس کوئی مناسب جواب بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا چوری چھپے ابو کے موبائل سے شان کو کال کر لوں گی۔ شام ہوئی، امی کچن میں مصروف ہو گئیں، ابو نہانے چلے گئے، جبکہ نہانے سے پہلے اپنا موبائل چارجنگ پر لگا گئے۔ یہ بہترین موقع تھا، میں نے جلدی سے ابو کے موبائل سے شان کے نمبر کو ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ میں بولی شان۔ آگے سے آواز آئی جی میں ہی بول رہا ہوں، آپ وہ خط والی لڑکی ہیں نا؟ میرے پاس وقت بہت کم تھا اسی لیے جلدی سے بولی جی میں ہی ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، میرے پاس آپ کے ساتھ رابطے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کو خط لکھوں۔ اب آپ کو کال بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر ابو کے نمبر سے کر رہی ہوں۔ شان بولا ٹھیک ہے، تم فون بند کر دو، رات میں
خط پھینک جاؤں گا، صبح جا کر اٹھا لینا۔ میں بہت خوش ہو گئی، جلدی سے کال کاٹ کر شان کا نمبر ڈیلیٹ کر کے واپس کہ میری نظر ابو پر پڑ گئی۔ وہ مجھے بہت غصے سے گھور رہے تھے جبکہ میری جان پر بن گئی تھی کہ نہ جانے ابو نے مجھے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں۔ میں شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی، تبھی ابو آگے بڑھے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی؟ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ آج سے قبل تو میرے سوتیلے باپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، اور اب یہ تھپڑ! میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں میری امی بھی وہاں پر بھاگ گئیں۔ امی غصے سے بولیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں روتی ہوئی امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں بولی، امی، ابو نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ امی غصے سے بے قابو ہو گئیں، کہنے لگیں، یاسین، تمہیں جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ ابو بہت زیادہ گھبرا گئے مگر ہمت کر کے بولے، شاہدہ، یہ جوان لڑکی ہے، تبھی تو اس پر لگام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی تربیت کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہاتھ ملتی رہو۔ میں جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی نا، ابو نے مجھے فون پر بات کرتے ہوئے نہیں سنا، مگر موبائل کو ہاتھ لگانے پر انہوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ یہ بات سوچنے والی تھی۔ امی ابو اب بلیوں کی طرح لڑ رہے تھے، جبکہ میرے دل سے تھپڑ کا غم زائل ہو گیا تھا، کیونکہ آج میں نے اپنے محبوب کی آواز جو سن لی تھی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو جی چاہا بھاگ کر چھت پر چلی جاؤں، مگر میں امی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے پہلے ناشتہ کیا، پھر بہانہ بنایا کہ میں ذرا چھت پر دھوپ سینکنے آ رہی ہوں۔ چھت پر آ کر میں نے جلدی سے شان کا خط اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہارے پاس کوئی موبائل نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہیں ایک موبائل تحفے میں دے دوں۔ یہ تحفہ ہماری محبت کے نام ہوگا۔ تم کل شب چھت پر آ جانا، میں تھمانا چاہتا ہوں، تمہیں موبائل چلانا بھی سکھا دوں گا، جبکہ میں یوں تمہاری غیر موجودگی میں موبائل رکھوں گا۔ اس میں میری چند تصاویر بھی ہیں، اگر موبائل کسی اور کے ہاتھ لگ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں رات میں چھت پر چلی جاؤں گی۔ چھت پر جانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین آرام سے اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے۔ رات ہوئی تو میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آج میں پہلی بار شان سے ملنے جا رہی تھی۔ میں رات کے 10 بجنے کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس انتظار میں چند گھڑیوں کے لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ میری آنکھ صبح کے 8 بجے ہی کھلی تھی۔ میں ششدر رہ گئی تھی، نہ جانے میری آنکھ کیسے لگ گئی۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، شان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ تب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، ابو کمرے میں آ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا میری ماں نے کس دماغی مریض سے شادی کر لی ہے جو بلا وجہ مجھ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات چھت پر جا کر شان سے موبائل لے لوں گی، مگر یہ کہ آج کی رات بھی میں بستر پر لیٹی تو صبح ہی اٹھ پائی۔ تب میں چونک گئی کیونکہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ شروع سے تھا۔ میں تو بچپن سے ہی بہت گہری نیند سوتی تھی، اتنی گہری نیند کہ اگر میرے پاس دھماکہ بھی ہو جاتا تب بھی میں نیند سے بیدار نہیں ہو پاتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ابھی میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ ابو پھر سے میرے کمرے میں آ گئے اور بولے، بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ آج میں ایک پل کے لیے چونک گئی تھی۔ میرا سوتیلا باپ ہر صبح کیا مجھ سے شوقیہ معافی مانگتا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کی بو آنے لگی۔ دوپہر ہوئی تو امی مجھے یہ کہہ کر پریشان میں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تیار رہنا۔ میرا منہ بن گیا، لیکن میں منہ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تیار ہو کر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ آج والے مہمان بھی مجھے عجیب سے لگے تھے کیونکہ وہ مجھے اتنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے کھا جانے کا ارادہ ہو۔ ابو نے بھی ان نظروں کو بھانپ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے، جاؤ عروہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر کھڑی ہو کر شان کا انتظار کرنے لگی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آج شان میرے گھر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک خط لکھ کر اس پر پھینک دیا۔ جب نیچے آئی تو گھر میں قیامت کا سماں تھا۔ مہمان جا چکے تھے جبکہ امی اور ابو لڑ لڑ کر پاگل ہو چکے تھے۔ امی کہنے لگی، آج والے لوگ تو تمہاری ہر بات مان رہے تھے، پھر تمہیں ہیرے کے سیٹ کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟
تم نے کیوں یہ کہا کہ ہمیں ہیرے کا سیٹ بھی چاہیے؟ تم تو بنا بنایا کام بگاڑ دیتے ہو۔ یاسین، مجھے تو اب ہی لگنے لگا ہے تم چاہتے ہو کہ عروہ کی شادی نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، تم بچی کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے اس گھر سے کیوں جانے نہیں دیتے؟ ابو کہنے لگے، عقل کو ہاتھ مارو شاہدہ، بھلا میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ عروہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر ہم اسے کوڑیوں کا کیوں کریں؟ وہ دونوں تو میں کر رہے تھے جبکہ میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں یہ تو جان ہی گئی تھی میرا باپ میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ پھر بچپن کی باتیں بھی یاد آنے لگیں۔ خالہ اور نانی کے کہے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے کہ شاہدہ، تمہارا دوسرا شوہر اچھا نہیں ہے۔ پھر ابو کا ہر صبح مجھ سے معافی مانگنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ان تمام معاملات کی تہ تک جاؤں گی۔ پھر میں امی سے کہہ دوں گی کہ میں شان کو پسند کرتی ہوں، آپ کے کسی امیر و کبیر جاننے والے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے سوچ لیا اب ابو پر کڑی نگاہ رکھوں گی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا، تب ابو نے اچانک زور زور سے کھانسنا شروع کر دی۔ کہنے لگے، شاہدہ میرے دل میں درد اٹھ رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ امی پریشان ہو گئیں، وہ ابو کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ابھی اچھے بھلے تو تھے۔ مگر ابو جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے بھاگ گئی۔ ان کے جاتے ہی ابو نے مجھے اشارے سے اپنے پاس سے بلا لیا۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی تو انہوں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر مجھے تھما دیا۔ وہ بڑی مشکل سے بول رہے تھے، کہنے لگے، عروہ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سے سوال ہوں گے، ان تمام سوالات کے جواب میں اس موبائل کی گیلری کو دیکھ لینا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اس موبائل کے متعلق اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی، نہیں تو وہ تمہیں جواب ڈھونڈنے نہیں دے گی۔ میں نے وعدہ کیا تو بولے، جاؤ جا کر موبائل چھپا دو۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بھاگی، موبائل جا کر چھپا دیا۔ باہر آئی تو ابو بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ابھی شام تک تو وہ اچھے بھلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر تک امی بھی محلے کے کلینک پر بیٹھنے والے ڈاکٹر کو لے آئی تھیں۔ اس نے بتایا، آپ کے شوہر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ امی پر تو دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ میں بھی صدمے سے دوچار تھی۔ موت گھبراہٹ پیدا کر دینے والی شے ہے۔ ابھی جو شخص تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ محلے کے سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، جبکہ امی کبھی کسی کے سینے لگ کر رو رہی تھی تو کبھی کسی کے۔ مجھے ابو کے مرنے کا دکھ نہیں تھا، بس صدمہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس صدمے سے باہر نکالا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نے جلدی سے ابو کا موبائل نکالا اور گیلری نکال کر بیٹھ گئی۔ پوری گیلری میں فقط ایک ہی ویڈیو تھی۔ میں نے وہ ویڈیو جلدی سے چلائی، وہ میرے سوتیلے باپ کی ویڈیو تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، عروہ، یہ ویڈیو میں نے آج تمہارے لیے بنا کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی ہے، کیونکہ اب میں تمہاری ماں کا مزید ساتھ نہیں دینا چاہتا، تمہیں ساری حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں۔ عروہ، تم اتنا تو جانتی ہو کہ تم میری سگی اولاد نہیں ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ تم شاہدہ کے بھی سگی اولاد نہیں ہو۔ شاہدہ ایک طوائف زادی ہے، میں اس کا عاشق تھا۔ شاہدہ جب جوان ہوئی تو بہت حسین تھی، اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گھائل کیا تھا۔ پھر اس نے تمہارے باپ سے شادی کر لی، تمہارا باپ پہلے سے شادی شدہ تھا، تم اس کی پہلی بیوی کی بیٹی ہو۔ شاہدہ نے جب تمہارے باپ کی ساری دولت اپنے نام لگوا لی تو اس کا دل تمہارے باپ سے بھر گیا۔ شاہدہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس نے نکلتے وقت تمہیں یہ سوچ کر اغوا کر لیا کہ تم اس کے بڑھاپے کا سہارا بنو گی۔ شاہدہ تمہیں جوان کر کے تمہاری کمائی کھانا چاہتی تھی۔ شاہدہ نے کئی شادیاں کی، پھر اس نے سوچ لیا کہ خود سے کم مرد سے شادی کر لیتی ہوں، ساری زندگی اس پر حکمرانی کروں گی۔ پھر اس رانی کی میری آنکھوں کے سامنے ہر برائی کرتی تھی، مگر میں اسے روک نہیں پاتا تھا۔ شاہدہ مجھ سے نیند کی دوا منگواتی، وہ رات میں تمہیں کھلا دیا کرتی۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ میں اس سب میں شاہدہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہوں، اس لیے تم سے معافی مانگا کرتا۔ اب تم جوان ہو چکی ہو، آئے دن جو لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں تمہارے رشتے کے لیے نہیں آتے، تمہیں چند راتوں کے لیے خریدنے آتے ہیں، اسی لیے میں ہر بات رنگ میں بھنگ ڈالتا ہوں۔ عروہ، تم ایک شریف باپ کی اولاد ہو، اپنی حفاظت کرنا۔ ابو کی ویڈیو ختم ہو چکی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ جب میں نے ابو کے موبائل کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے مجھے کیوں تھپڑ مارا تھا، کیونکہ اس میں تو یہ ویڈیو محفوظ تھی۔
اب میں بہت پریشان تھی، بھری دنیا میں تنہا تھی۔ میں کس سے مدد مانگتی؟ میرے ننھیالی رشتہ دار بھی سب میری سوتیلی ماں کی طرح تھے، برے اور بے وقار۔ ایسے میں میرے ذہن میں فقط ماں کی طرح تھے، برے اور بے وقار۔ ایسے میں میرے ذہن میں فقط ذیشان کا خیال آیا۔ میں نے اسے جلدی سے فون ملایا، ساری صورتحال سے آگاہ کر کے پوچھا کہ کیا وہ مجھے اپنا لے گا۔ اس نے حامی بھر لی تو مجھے خود پر یقین نہیں آیا۔ میں پھر اس رات گھر سے بھاگی۔ ذیشان نے مجھ سے نکاح کر لیا، اپنے شہر لے گیا۔ یہاں وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ شاید اللہ نے اسے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اس نے مجھے عزت اور مان دیا اور غلط لوگوں سے بچا لیا۔ میں آج بھی اپنے سوتیلے باپ کی بخشش کی دعا کرتی ہوں، جس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی تھی۔ اس نے مجھے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔